کا دہن بھی پھول کی طرح، ان کا ذقن بھی پھول کی طرح، ان کا پورا بدن پھول کی طرح. اور کہتے واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. اور کہتے دندانو لبو زلفو رخے شاہ کے فدائی. دندان کہتے ہیں دانت کو، دندانو لبو لب ہونٹ، زلف بال، دندانو لبو زلف رخے شاہ کے فدائی. ہے در عدن لعل یمن مشک ختن پھول. ہے در عدن لعل یمن مشک، یعنی کہ کسی نے پوچھا کہ عدن کے موتی بڑے مشہور ہیں. توجہ آپ، عدن کے موتی بڑے مشہور ہے، یمن کا لال بڑا مشہور ہے، ختن کا مشک بڑا مشہور ہے. تو یہ بنے کیسے؟ تو گویا میرے امام کہہ رہے ہو کہ جس نے میرے نبی کے دانتوں سے پیار کر لیا تو وہ عدن کے موتی بن گئے. جس نے رسول اللہ کے ہونٹوں سے پیار کر لیا وہ یمن کا لال بن گیا. جس نے نبی کی زلفوں سے پیار کر لیا وہ ختن کا مشک بن گیا. اور جس نے نبی کے رخسار سے پیار کر لیا وہ پھول بن گیا. کسی کو وجود ملا تو ایسے ملا. تو عرض یہ کر رہا تھا، بات دور نہ نکلے، کہ ام معبد سے صدیق نے کہا ان کو نہیں دیکھتی، یہ کہتے ہیں. دیکھا تو حیران ہو گئی. حدیث پاک میں آتا ہے حضور اتنے خوبصورت تھے، جو پہلی نظر میں حضور کو دیکھتا اس پہ ہیبت طاری ہو جاتی، کانپ جاتا. وہ اتنے خوبصورت، ہیبت طاری ہو جاتی، اتنا حسن تھا. پھر حضور اس کو جب مسکرا کر باتیں کرتے تو پھر وہ دل سے حضور کا شیدا ہو جاتا. اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ دیواروں کا عکس حضور کے گالوں میں دکھتا تھا. چاند حضور کے گال میں، اس کا عکس حضور کے گالوں میں دکھتا، سورج کا عکس حضور کے گالوں میں. اتنے خوبصورت تھے. اور ان کے گال موٹے موٹے نہ تھے، گال ان کے ابھرے ہوئے نہ تھے، بلکہ ان کے گال نہ اندر کو دھسے تھے نہ ابھرے ہوئے تھے، بالکل ملے ہوئے تھے، رخسار ملے ہوئے تھے. اور ایک دم نرم تھے، نرمی تھی، پتلا پن تھا، جلد بھی بہت پتلی تھی. تو فرمایا نہیں دیکھتی، ان کو نہیں دیکھتی. اس نے دیکھا، کہا ٹھیک ہے، یہ لاگر سی مریل سی بکری ہے اور بغیر تھن والی ہے، تم مانگتے ہو تو اٹھا کے لے جاؤ. صدیق اکبر اٹھا کے لائے، حضور کے سامنے رکھا. حضور نے اس کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا، بس وہ اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی. ام معبد دیکھنے لگی، اس کو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا ایسے ہاتھ والا. میں نے حضور کے ہاتھ پہ گفتگو شروع کی ہے نا، حضور نے ہاتھ پھیرا. آپ مجھے بتاؤ اگر حضور کے ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح ہے تو بولو بکری پہ ہاتھ پھیرنے سے ہمارے ہاتھ تو میلے ہو جاتے ہیں، کبھی بکری کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں. اسی لیے کبھی بکری مل جائے تو اس کے بدن پہ ہاتھ اس نیت سے پھیر لو کہ میرے محبوب پھیرا کر. کسی دیوانے نے اسی لیے تو کہا ہے، اچھا شعر کہا ہے، وہ لے کے جاتے مجھے روز کاش صحرا میں، وہ لے کے جاتے مجھے روز، روز کی تمنا کی ہے. بکری بننے کی تمنا تو ہے لیکن ام معبد کی نہیں، کسی اور کی بکری. وہ لے کے جاتے مجھے روز کاش صحرا میں حلیمہ دائی کی بکری ہی بن گیا ہوتا، حلیمہ دائی کی بکری ہی بن گیا ہوتا. اچھی تمنا ہے لیکن یہ تمنا پوری نہیں ہو سکتی. اس کی تو ساری تمناؤں کا اظہار کرتے کرتے آ کر کے ایک ایسی تمنا کا اظہار کر دیا کہ وہ ہنوز ہو سکتی ہے لیکن ان کے کرم کی محتاج ہے. اللہ کرے ہو جائے پوری. تو حضور علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا. بکری پہ ہاتھ پھیرنا بھی گویا کہ سنت ہو گیا. بکری پہ ہاتھ پھیرنا بھی سنت. حضور علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء گزرے سب نے بکریوں کو پالا، سب نے بکریاں جنگل میں لے کر کے گئے. حضور بھی لے کے گئے. حضور تو بچپن ہی سے لے کے جاتے، حضور بچپن سے. اور ایک خاص بات تھی
جو بکریاں حضور لے کے جاتے تھے وہ بکریاں حضور کو چھوڑ کر کے کہیں نہیں جاتی تھی، ارد گرد گھومتی تھی. اسی لیے حلیمہ کے گاؤں کے لوگ کہتے تھے اپنی بچیوں کو، اپنے چرواہوں کو، ارے تم لوگ صبح سے شام تک چراتے ہو اور بھوکے جانور لے کر آتے ہو، وہاں چرایا کرو جہاں حلیمہ دائی کی بکری چرا کرتی ہے. ان کو کیا خبر، بکریوں کے چرنے کی بات نہیں ہے، کسی کے کھلانے کی بات ہے. جنگل میں حضور جہاں قدم رکھ دیتے تھے وہ جنگل ہرا بھرا ہو جاتا تھا. تو معبد کی بکری پہ حضور نے ہاتھ پھیرا، اٹھ کے کھڑی ہو گئی. حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق سے پانی لاؤ. صدیق پانی لائے، حضور نے پانی لیا اور تھن کو دھویا. جیسے ہی تھن دھویا وہ بکری تھن والی ہو گئی. تھن والی کیا ہوئی، اس کے تھن بڑے ہو گئے. میرے آقا نے صدیق سے کہا اس کو کہو برتن لائے. معبد نے یہ منظر دیکھا، برتن لایا، حضور دھوتے رہے. جب دودھ دوہا تو دودھ دونے پر برتن بھر گیا. سرکار نے فرمایا اور برتن لا. دوسرا برتن بھرا، اور برتن لا. تیسرا برتن بھرا، اور برتن لا. چوتھا برتن بھرا، یہاں تک کہ معبد کے گھر کے سارے برتن بھر گئے. سرکار نے فرمایا اور برتن لا. ہاتھ جوڑ کے کہا اے مبارک. اس کو حضور کا نام نہیں معلوم تھا، اس کو حضور کا نام نہیں معلوم تھا. اس نے کہا اے مبارک، اے برکت والے، اب میرے گھر میں کوئی برتن نہیں ہے. سارے گھر کے برتن بھر گئے. گویا کہ اگر برتن اور ہوتے تو وہ برتن بھی بھر جاتے. حضور نے پیا، صدیق کو پلایا، کہا اچھا ہم چلتے ہیں. ہم دودھ دوئیں تو اتنا دوئیں جتنا ہے اتنا نکلے. اس میں بھی اگر بکری دودھ چرا لے، بڑے بوڑھوں سے پوچھنا بکریاں کچھ دودھ چور ہوتی ہے. اگر بکری دودھ چرا لے تو بڑے سے بڑا مفتی ہو، بڑے سے بڑا علامہ ہو، جو مائک پہ بیٹھ کے لفاظی کر سکتا ہے، وہ بکری سے جیت نہیں سکتا دودھ دونے کے معاملے میں. یہ بات میں تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. آپ پوچھے بڑے بوڑھوں سے، میری بات غلط نکلے تو پھر کہنا. اگر بکری دودھ چرانے پر آ جائے تو بڑے سے بڑا فنکار جیت نہیں سکتا دودھ نکالنے کے معاملے میں. یہ تیرے ہاتھ ہے کہ بکری سے ہار جاتے ہیں دودھ نکالنے کے معاملے میں. یہ محبوب کبریا کے ہاتھ ہے جو بغیر تھن والی بکری کو تھن والا کر دے اور اس کے بعد اتنا دودھ نکالے کہ دودھ سے برتن بھر جائیں. یہ ان کے ہاتھوں کی شان، یہ ان کے ہاتھوں کی شان ہے. اب اگر میں اور بھی ہاتھوں ہی کا ذکر کیونکہ میں بھی آنکھ اور زبان پر اور کانوں پر بھی بات کرنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ 12 دن محفل چلنی ہے تو کسی کا انتظار نہیں کریں گے آنے کا. 1 گھنٹے میں محفل ختم ہو جائے گی. تو محفل شروع ہونے کے لیے 1 گھنٹہ ہو چکا، اب ہم محفل مکمل کر لیں گے. لیکن حضور کے ہاتھوں کا ذکر کیا ہے. ایک بات مجھے اور یاد آئی حضور کے ہاتھوں پر، حضور علیہ السلام کے ہاتھوں پر. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک بچہ جس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو بال کے جتنے حصے پر حضور نے ہاتھ پھیرا تھا، جب وہ بچہ بوڑھا ہو گیا تو بڑھاپے میں سارے بال سفید ہو گئے، لیکن جو حضور کے ہاتھ کے نیچے بال آئے تھے وہ بڑھاپے میں بھی سفید نہیں ہوئے. حضور علیہ السلام کی سالی تھی حضرت سیدہ اسماء بنت صدیق. ایک دن حضور وضو کر رہے تھے، وضو کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے عذرائے مزاح اپنے ناخنوں کا پانی انگلیوں کا ان کے چہرے پہ یوں ڈال دیا ایسے کر کے. تو وہ ان کی عمر اللہ نے 80 سال سے زیادہ کی. حضرت اسماء بنت ابو بکر کربلا کے بعد بھی حیات رہی، لیکن ان کا پورا وجود بوڑھوں کی طرح ہو گیا تھا، مگر جو چہرہ تھا وہ جوان عورتوں کی طرح نظر آتا تھا. صرف وجہ یہ تھی کہ حضور کی انگلیوں کا گسالہ ان کے چہرے پہ پڑ گیا. حضور کے ہاتھوں کی شان ہے، انگلیوں کا گسالہ چہرے پہ. حضور نے عذرائے مزاح، انہوں نے مانگا نہیں، کوئی ماحول ایسا نہیں تھا، بس یوں ہی چھڑک دیا چہرے پر. وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی بہن تھی، تو چونکہ بیوی کی بہن ہونے کی وجہ سے ایک رشتہ تھا محبت کا، حضور نے یوں پانی چھڑکا تو بوڑھی ہونے کے بعد بھی وہ جوانوں کی طرح ان کا اتنا اچھا. شان تو دیکھو،
اگر پوری جوانی پورا جسم جوانوں کی طرح رہتا تو لوگ کہتے کہ یہ صحت مندی کی دلیل ہے کہ 80 سال کے بعد بھی وہ جوان رہی، لیکن جسم پر چھریاں اور جسم پہ پڑ گئی تھی، مگر چہرہ بالکل جوانوں کی طرح، جوان عورتوں کی طرح لگتا تھا۔ یہ حضور کے انگلیوں کے چند قطروں کا اثر تھا۔ حضور علیہ السلام کے دست مبارک کا کیا کہنا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حال یہ تھا۔ اللہ اکبر، میرے کریم آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کے یہاں دعوت میں تشریف لے گئے۔ ایک صحابی کے یہاں حضور کے ہاتھوں کی بات تھی، ان کے ہاتھ کیسے تھے؟ لوگوں نے ان کے ہاتھ تو پڑھے لیکن ہاتھ کیسے تھے اس کو بھول گئے۔ ایک صحابی کے یہاں دعوت میں تشریف لے گئے، ان صحابی نے کھانا کھانے کے بعد حضور کو ہاتھ دھلایا، ہاتھ دھلانے کے بعد حضور کی بارگاہ میں رومال پیش کیا۔ حضور نے وہ رومال لیا اور اپنے ہاتھوں کو اس میں خشک کیا۔ بس حضور نے وہ رومال اپنے ہاتھوں میں یوں مل دیا، خشک کیا۔ اس کے بعد جب بھی وہ رومال کو دھلنا ہوتا تو وہ صحابی دھلتے نہیں تھے بلکہ اس کو آگ میں ڈال دیتے تھے، اور آگ میں ڈالتے تھے وہ جلتا نہیں تھا، پھر اس کو نکال لیتے تھے تو صاف ستھرا ہو جاتا تھا۔ جس رومال پر کپڑے پہ نبی نے ہاتھ مل دیے اس کو آگ نے نہیں جلایا، بس وہ جب بھی ڈال دیا تھوڑی دیر کے بعد نکالا تو چمکتے دمکتے نکل گیا، اس پر جو بھی اثر ہوتا تھا غبار وغیرہ کا وہ ختم ہو جاتا تھا۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کا معجزہ یہ تھا، حضور کے مبارک ہاتھ ایسے تھے، کیا بتائیں ان کے ہاتھ کا ذکر کون کرے، کیسے کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے ہاتھوں میں لقمہ لیتے تھے تو لقمہ حضور کے ہاتھوں میں تسبیح پڑھتا، لقمہ تسبیح پڑھتا، لقمے کو لوگوں نے تسبیح پڑھتے دیکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھوں کی شان یہ تھی، قربان جائیں۔ آئیے ایک حدیث پڑھ کر اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ بات مکمل ہوتی ہے تاکہ وعدے کے مطابق گفتگو ختم ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا، حضور نے اعلان نبوت فرمایا۔ شروع کے دن تھے، مکے والے ہو گئے پریشان، مکے والے ادھر پریشان ہوئے، اب وہ نہیں چاہتے تھے مسلمان ہونا، حالانکہ وہ جانتے تھے حضور کے پاس اپنی امانتیں بھی رکھتے تھے، حضور کو صادق الوعد الامین بھی جانتے تھے، مانتے کیوں نہیں تھے؟ جانتے تھے مانتے نہیں تھے، اس لیے نہیں مانتے تھے کہ اگر حضور کو مان لیں گے تو ان کو غلام بننا پڑے گا اور ان کی سرداری ہاتھ سے چلی جائے گی۔ اور یہ بات میں اپنے دماغ سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بھی میرے پاس ثبوت ہے حدیث کی شکل میں کہ اکرمہ بن ابو جہل جب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے کہا، ایک بار میں نے میرے ابا ابو جہل سے پوچھا تھا کہ ابا سچ بتانا، میں اور آپ اکیلے، ہم لوگ دونوں اکیلے ہیں، کیا محمد حق پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ابو جہل نے کہا ہاں حق پر ہے، وہ جو کتاب پیش کرتے وہ انسان کا کلام نہیں ہے، کسی غیبی قوت کا کلام ہے۔ تو میں نے پوچھا ابا پھر ہم مسلمان کیوں نہیں ہوتے جب ہمیں پتہ ہے کہ وہ حق پر ہے؟ وہ جو کتاب لائے وہ انسانوں کی نہیں ہے، مخلوق کا کلام نہیں ہے، کسی غیبی قوت کا کلام ہے، پھر ہم کیوں نہیں مان لیتے؟ تب ابو جہل نے کیا کہا پتہ ہے کہ بیٹا ساری سرداری تو ان کے خاندان میں ہے، اگر ان کو مان لیں گے تو رہی صحیح جو تھوڑی بہت سرداری وہ بھی ختم ہو جائے۔ یعنی کہ قبیلے کی عصبیت نے ان کو حق ماننے سے روکا، انانیت پہ رہے، جہنم میں گئے، یہ تعصب تھا، غلامی کی وجہ سے بس انہوں نے نہیں مانا کہ سرداری نہ چلی جائے۔ پاگل تھے کیونکہ اگر ان کے غلام بن جاتے تو وہ تو مکے کے نام نہاد سردار تھے، آج سرداری ختم ہو گئی، لیکن اگر حضور کے غلام بن جاتے تو پوری کائنات ان کو سردار مان لیتی۔ کیا بلال کو سردار نہ مانا؟ جب بلال سردار ہو گئے قیامت تک، ایک غلام تھے بلال، رسول اللہ کا کلمہ کیا پڑھا تو حضرت عمر فاروق جیسے عربی النسل ایک حبشی کو یا سیدنا بلال کہہ کر پکارنے لگے۔ لیکن سوچ کا فرق ہے، تعصب تھا، عصبیت تھی، بغض تھا، اناد تھا، حق نہیں مانا۔ بہرحال تو لوگ پریشان تھے، نہیں ماننا چاہتے تھے، اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ حضور کو معاذ اللہ کیسے وہ نیچا دکھائیں۔ حضور کو نیچا دکھانے کی کوشش تھی، کیسے نیچا دکھائیں، بہت دماغ لگایا۔ ابو جہل کے دماغ میں بہت ہوشیار تھا یہ ابو جہل، ایک دم جس کو کہتے ہیں نا شاطر دماغ، بہت چتر چالاک تھا، لیکن حضور نے ابو جہل کہہ دیا تو اب اس کو دنیا ابو جہل، حالانکہ اس کو لوگ کیا پہلے کہتے تھے ابو الحکم، حکمتوں کا جاننے والا، حکمتوں کا باپ،
دانائیوں کا جاننے والا، دانائیوں کا باپ، یہ لوگ کہتے تھے اس کو، حکمتوں والا، دانائیوں والا، دانش والا، مکے کے کریم لوگوں میں اس کا شمار ہوتا تھا، سرداروں۔ یہ ابو جہل، اس کا اصل نام تھا عمر بن ہشام۔ اس نے دماغ لگایا، اس کے دماغ میں ایک آدمی آیا، یمن میں رہتا ہے تھا وہ آدمی۔ اس شخص کو لوگ، یمن میں رہنے والے اس شخص کا نام تھا حبیب۔ کیا نام تھا اس کا؟ حبیب۔ حبیب نام تھا، اور حبیب کو ابو جہل نے خط لکھا، حبیب تم بڑے ہوشیار آدمی ہو، ایک آدمی نے یہاں نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تم آؤ اس سے بات کرو اور بات کرنے میں اس کو ہرا دو، کیونکہ تم بات کرنے میں سب کو ہرا دیتے ہو، اس کو ہرا دو۔ خط پہنچا، وہ سیدھا نکلا تیز رفتار اپنی اونٹنی سے، جو اس کی بہت تیز رفتار اونٹنی تھی، اس سے نکلا وہ یمن سے، اور جتنی جلدی پہنچ سکتا تھا وہ یمن سے مکۃ المکرمہ پہنچا یہاں کر۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں حضور کی آل رہ جاتی ہے، ان پہ درود نہیں جاتا، تو کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یاد رہے گا نا آپ کو انشاءاللہ۔ تو یہ تو درود کا موسم ہے، درود شریف پڑھیں، 1000 مرتبہ کم سے کم درود شریف روزانہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بڑا مختصر درود شریف ہے، اگر آپ 100 مرتبہ پڑھیں گے تو 2 منٹ لگیں گے، اگر آپ 1000 مرتبہ پڑھیں گے تو 20 منٹ میں ہو جائے گا۔ 20 منٹ کا ٹائم نکالے، روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور اپنی عادت بنا لیں، کیونکہ جو 1000 مرتبہ روز درود شریف پڑھتا ہے اس وقت تک وہ مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اس کا ٹھکانہ اس کو دکھا نہیں دیا جائے گا۔ پہلے اس کا ٹھکانہ اس کو جنت میں دکھایا جائے گا پھر۔ اور درود پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ درود پڑھنے سے بچے وفادار ہوتے ہیں، درود پڑھنے سے زبان میں تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ جو کثرت سے درود پڑھے گا اس کی قبر کی مٹی اس کے جسم کو نہیں کھائے گی، اس کا جسم قبر میں سلامت رہے گا، اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوگا، اس لیے درود پڑھو۔ محمود غزنوی کی قبر برسوں بعد، صدیوں بعد کھلی تھی، تو لوگوں نے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ کفن بھی سلامت کیسے ہے، جسم بھی سلامت کیسے ہے، تو تب معلوم پڑا کہ یہ وہ بادشاہ تھا اس وقت تک سویا نہیں کرتا تھا جب تک 1000 مرتبہ میرے آقا پہ درود نہیں پڑھ لیتا تھا۔ اب آپ بتائیں کہ بادشاہت سنبھال کر کے اگر 1000 بار درود پڑھنے کا ٹائم ان کو مل جاتا ہے تو لوم چلا کر کے ہمیں ٹائم کیوں نہیں مل سکتا؟ تراشن بھر کے ہمیں ٹائم کیوں نہیں مل سکتا؟ کرانہ پہ بیٹھ کے ہمیں ٹائم کیوں نہیں مل سکتا؟ ہوٹل پہ بیٹھ کے ہمیں ٹائم کیوں نہیں مل سکتا؟ ہم بھی ٹائم نکال سکتے ہیں، اور پھر وہ قوم کیوں نہیں ٹائم نکال سکتی جو واٹس ایپ چیک کرنے کے لیے جو ہے گھنٹوں گھنٹوں لگا دیتی ہے؟ اپنے نبی کے لیے وقت نکالو، یہ عشق کا تقاضا ہے۔ آج سے عہد کرو کہ انشاءاللہ 12 تاریخ تک کے 1000 بار درود شریف کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ عادت بناؤ، 10 دنوں میں عادت بن جائے گی، ربیع الاول شریف چلا جائے گا لیکن درود شریف کی عادت باقی رہ جائے گی انشاءاللہ۔ اور جو درود پڑھنے لگ جائے گا ہر بلا سے محفوظ ہو جائے گا، کیونکہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ جو کثرت سے درود پڑھتا ہے اس کو میرے نبی کا دیدار جلدی نصیب ہوتا ہے، حضور کا دیدار درود پڑھنے والوں کو جلدی نصیب ہوتا ہے۔ بڑے نصیب کی بات ہے درود پڑھنا۔ جب ہم درود پڑھتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ درود نازل فرماتا ہے۔ اے درود پڑھنے والے تو کتنا محترم ہو جاتا ہے کہ تو ایک بار میرے آقا پہ درود پڑھتا ہے، اللہ تجھ پہ 10 بار درود نازل، اللہ تجھ پہ درود بھیجتا ہے ایک بار کے عوض میں 10 بار۔ جس پہ اللہ درود بھیجے وہ کتنا مقدس انسان ہے، کتنا عظیم انسان ہے۔ پڑھ لیجئے ایک بار بلند آواز سے درود شریف۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلو، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ تو حبیب یمنی نے سب سے ملاقات کر کہا کہ اب ہم محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کریں۔ ان کا نمائندہ آیا کہ آپ سے حبیب یمنی ملنا چاہتے ہیں۔
हुजूर ने फरमाया ठीक है, हम आने के लिए तैयार हैं। माँ खदीजा से कहा कि मेरी कौम मुझे रुस्वा करना चाहती है। अम्मा खदीजा ने कहा आप जाएं, आपका अल्लाह आपके साथ है, वो आपको रुस्वा ना कर सकेंगे। हत्ता कि मेरे आका तशरीफ लाए, घर से निकले, जबल अबू कुबैस, बिल्कुल हरम के सामने बड़ा पहाड़ है जिसपे बादशाह का महल है, वहां एक उसको अभी काट दिया गया, लेकिन वहां ऐसे छोटा छोटे टीले से फिर ऊपर जाते थे। तो टीले पे सब लोग खड़े हो गए। वहां खड़े होने के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को उन्होंने पूछा कि ए मोहम्मद रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपसे 2 सवाल करेंगे, हम आपसे ज्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ 2 सवाल करेंगे। एक सवाल पहले करेंगे, दूसरा सवाल बाद में करेंगे। पहले एक सवाल करो, करते हैं, अगर वो सवाल पूरा कर दिया तो हम दूसरा सवाल आपसे करेंगे। आका ने फरमाया बोलो पहला सवाल क्या है? का पहला सवाल ये है कि ये जो आसमान पे चांद दिख रहा है, इसके आप टुकड़े करके बताएं। इसका ताल्लुक भी तो हाथ ही से है ना। वो आप मशहूर बात है, आप जानते, हुजूर ने इशारा किया, चांद टुकड़े हो गए। हुजूर ने, इसलिए कि जो जादू होता है, जादू जमीन की चीजों पे हो सकता है, आसमान की चीजों पे जादू। तो वो बहुत होशियार थे हबीब यमनी, तो उन्होंने कहा कि चांद के टुकड़े करके बताएं अगर आप रसूल हैं तो आपने इशारा किया, चांद टुकड़े हो गया। और चांद टुकड़े कैसे हुआ? ये जो कैलेंडर वगैरह पे बताते हैं ना चांद के टुकड़े, ऐसे नहीं हुआ। असल में लोग कैलेंडर पर और तस्वीरों में देख के समझते हैं कि वो ऐसे दरार पड़ी और बस खत्म हो गया। नहीं, जब चांद टुकड़े हुआ तो चांद का एक टुकड़ा जबल अबू कुबैस के इधर था और चांद का दूसरा टुकड़ा जबल अबू कुबैस के उधर था। यानी ऐसे सिर्फ जब वो धार नहीं पड़ी, दरार नहीं पड़ी, वरना लोग कहते हैं कि हमने तो देखा भी नहीं, देख नहीं पाए। भाई चांद अगर पहली तारीख को निकले तो इतने सारे झगड़े हो जाते, कोई कहता निकला, कोई कहता नहीं निकला, कोई कहता हाँ था, कोई कहता ना था, है ना। तो वो टुकड़े होने पर, और वो भी वो कौन थे? जब कलेमा पढ़ने वाले निकलने नहीं निकलने पे इतने मसाइल हो जाते हैं, तो वो तो कलेमा पढ़ते ही नहीं थे, वो तो बोलते कि हमने नहीं देखा, हमें नजर नहीं आया, वो सुराख नजर नहीं आया, वो दरार नजर नहीं आई। तो हुजूर ने तोड़ा तो कैसे तोड़ा? एक को पहाड़ के इस तरफ, एक को दोनों टुकड़े, और पूरी दुनिया में देखा गया। जहां जहां रात का मौसम था पूरी दुनिया में देखा गया। उस वक्त जब हुजूर चांद के टुकड़े कर रहे थे तो अंदाजे के मुताबिक, आज के अंदाजे के मुताबिक मक्के में रात के 9:30 बज रहे थे। जब हुजूर ने चांद के टुकड़े किया तो कितना टाइम हो रहा था? मक्के में आज के हिसाब से 9:30 बज रहे थे और हिंदुस्तान में बज रहे थे 7। तो यहां भी दिख रहा था चांद और था 14वीं रात का। और एक राजा था हमारे हिंदुस्तान का, उस राजा का नाम था राजा भोज। तो उसने अपने बाग में बैठे हुआ था वो शाम के वक्त, तो उसने कहा देखो देखो ये चांद कैसे टुकड़े हो गया। तो उसके नजूमियों ने और उसके इर्द गिर्द रहने वालों ने कहा चांद पे जादू नहीं हो सकता, हम अभी बताते क्या हुआ। उन्होंने मालूम किया तो कहा कि मक्के में एक रसूल जलवगर हुआ है और उससे सवाल किया गया है तो उसने चांद के 2 टुकड़े किया है, उसने चांद के 2 टुकड़े कर दिए हैं। तो उसने कहा कि वो सच्चा रसूल है, कहा सच्चा रसूल है, तो कहा कि फिर हम उसकी बात मान लेंगे। तो राजा भोज ने अपने एक नुमाइंदे को कुछ लोगों को लेकर के भेजा कि तुम जाओ, और जिसको भेजा उस जो जाने वाले थे उसको, उसका नाम था चंगाल। तो चंगाल नाम के शख्स को, जो उनके वजीर थे, राजा भोज ने भेजा और कहा कि जाओ, उनकी जबान अरबी और हमारी जबान संस्कृत, अगर मोहम्मद हमारी जबान बोलेंगे तो हम उनको रसूल मान लेंगे। तो जब हिंदुस्तान का काफिला पहुंचा मक्का शरीफ, तो हुजूर ने हिंदुस्तान वालों को देखकर कहा कुशन मंगल है। ये अपने नबी की शान है, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे में ऊंचा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा
سچا ہمارا نبی جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. سرکار نے فرمایا کشن منگل ہے. یہ تو حدیث میں ہے, حضور نے سنسکرت بھی بولی. لیکن ہمارے بعض صوفیہ اب یہ حدیث میں محدثین والی روایت میں نہیں, یہ صوفیہ کی روایت میں. تو یہاں ہندوستان والوں کو اپنی تہذیب پہ بڑا ناز تھا. تو ہندوستان کی تہذیب میں اس دور میں کافی بہت دنوں تک حضرت محبوب الہی تک, اور میرے خیال سے تقریباً 8ویں 9ویں صدی تک, بلکہ بعد میں 11ویں صدی تک, بلکہ 12ویں صدی تک بھی, بلکہ 13ویں صدی تک بھی, یعنی آج سے 1.5 صدی پہلے تک کے ہندوستان میں یہ رواج تھا کہ جو بھی عزت دار آدمی آئے گا اس کو آپ شربت دیں, حلوہ دیں, یہ دیں وہ دیں, لیکن آخری میں اگر پان نہیں دے تو گویا کہ آپ نے اس کی بے عزتی کر دی. اس لیے پان کا یہاں بڑا رواج تھا. ہر عزت دار مہمان کو پان پیش کرتے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, یہ بھی ان کے یہاں بھی پان کا بڑا رواج تھا. شاہ عبدالعزیز صاحب کے یہاں بھی بڑا رواج تھا. بلکہ شاہ ولی اللہ صاحب تو بلکہ شاہ عبد الرحیم شاہ ولی اللہ کے والد, یہ اسماعیل دہلوی کے دادا, ایک مرتبہ شعر پڑھ رہے تھے حضرت شیخ سعدی شیرازی کا, اور پڑھتے پڑھتے بھول گئے, دوسرا مصرع یاد نہیں آ رہا تھا, اور پیچھے سے ایک آدمی آیا, اس نے دوسرا مصرع یاد دلایا, کہا جزاک اللہ بھائی آپ نے مجھے مصرع یاد دلا دیا, لو پان کھاؤ. تو کہا ہم ایران والے نہیں کھاتے, ہندوستان والے کھاتے ہیں. جب دیکھا تو کہا ایران سے کہاں سے ہے, تو دیکھا وہ گلی کے اس کونے پر تھے, ایک قدم میں گلی کے اس کونے پہ. کہا حضرت آپ کون ہیں؟ تو کہا جس کا شعر پڑھ رہا تھا وہی تو ہوں, تجھے یاد دلانے آیا تھا, میرا شعر بھول گیا تھا نا تو یاد دلانے آیا. تو بڑا رواج تھا اپنے یہاں پان کا, اور پان بہت عزت دار لوگوں کو پیش کیا جاتا تھا. خانقاہوں میں ابھی بھی رواج ہیں. ابھی بھی حضرت محبوب الہی کی خانقاہ میں گیا عرس میں جب بھی, تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر سما میں پان پیش کیا جاتا. حضرت بندہ نواز کے سدراز علیہ رحمہ کیا گیا تو پانی کے اندر شکر گھول کر کے شربت دیا جاتا. یہ شربت اپنی طرح نہیں بنتا, وہاں میں نے دیکھا کہ وہ چاشنی بنائیں گے, دودھ ڈالیں گے, ایسے نہیں. کچی شکر سادے پانی میں ڈالیں گے, اسی پہ فاتحہ ہوگی, وہی شربت ہوگا اور پان ہوگا. میرے مرشد کریم مرشد سرکار بائیس خواجہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں بھی پان پر فاتحہ ہوتی ہے, سیما کی فاتحہ, وہاں بھی وہ تقسیم کرتے ہیں. تو اتنی لمبی چوڑی بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پان کا عادی نہیں بنانا ہے. آپ یہ نہیں سوچے کہ ہم شروع کر دیں آج سے, ایسا نہیں ہے. بڑوں کی بڑی بات ہوتی ہے, بڑوں کی ہر چیز نہیں کی جاتی, بڑوں کی ہر چیز نہیں کی جاتی, لیکن بات عزت دار لوگوں کو پان دیا ہے. تو راجہ بھوج نے, صوفیہ فرماتے راجہ بھوج نے جب یہاں سے تحفے تائب بھیجے, مشک کو بھیجا, جڑی بوٹیاں بھیجی, یہ بھیجا, وہ بھیجا, کپڑے بھیجے, سب بھیجا, تو ہندوستان کے اندر جو یہ تھا کہ عزت دار لوگوں کو پان بھیجا جاتا. پان نہ دے تو گویا کہ بے عزتی ہو گئی. تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ راجہ بھوج نے پان بھی بھیجے, حضور علیہ السلام کو پان بھیجا. اب پان بھیجا تو اس نے چھالیاں, جس کو کہتے ہیں سپاری, وہ بھیجنا بھول گیا. تو جب ان کے لوگ پہنچے تو حضور کو پان پیش کیا. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ محدثین کی بیان کردہ حدیث نہیں, یہ صوفیہ کے اقوال میں. تو جب پان لے کر حضور کو پیش کیا تو حضور نے مسکرا کے کہا یہ تم پان کے ساتھ تو کچھ اور بھی کھاتے ہو نا اس میں ڈال کر کے, وہ سپاری تم نہیں لائے ساتھ میں؟ تو انہوں نے کہا رے ہم تو بھول گئے. تو پھر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. حضور نے ان کا نام رکھا عبداللہ. تو آج بھی ان کو پورے نام سے پہچانا جاتا, عبداللہ شاہ چنگال. ان کا مزار یہاں موجود ہے ایم پی کے اندر, دھار شریف کے اندر ہے نا, دھار میں موجود. یہ جو رتلام کے آگے دھار ہے وہاں حضرت عبداللہ شاہ چنگال صحابی رسول کا مزار موجود ہے. یہ ہے بات, دور نکلی. تو میں عرض کیا کر رہا تھا کہ حبیب یمنی نے کہا کہ آپ چاند کے ٹکڑے کریں. حضور نے اشارہ کیا, حضور کے ہاتھ کا کمال, انگلی کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو گیا. یہ ہے حضور کے ہاتھ کا معجزہ. اب جب چاند کے ٹکڑے دیکھے تو یہ ابو جہل تو بھاگ گیا, کیونکہ اس کو لگا کہ بھئی اب تو معاملہ اپنے ہاتھ ہی سے گیا. جو دوستوں کو بلایا تھا وہ دوست بھی ہاتھ سے گیا. تو جب چاند کے ٹکڑے کر دیے تو حضور نے فرمایا حبیب اب دوسرا سوال تم بتاؤ گے
کہ دوسرا سوال بھی میں بتا دوں؟ تم تو جواب پانا چاہتے ہو نا حبیب، میں تمہیں دوسرا سوال بتاؤں تمہارا دوسرا، اور جواب بھی بتا دوں گا، سوال بھی، صرف جواب نہیں دوں گا، تمہارا سوال بھی بتاؤں گا۔ تو حبیب تو ڈھیر ہو گئے، کہنے لگے اگر آپ سوال بھی بتا دیں جواب بھی دے دیں تو اور کرم ہو جائے، ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب ابو جہل کا خط تیرے پاس آیا تھا تو اپنے گھر سے نکلتے وقت سوچ رہا تھا کہ میری بیٹی ہے، جوان ہو گئی ہے، لیکن ماں کے پیٹ سے اندھی پیدا ہوئی ہے، ماں کے پیٹ سے مکی پیدا ہوئی ہے، گونگی پیدا ہوئی ہے، لنگڑی لولی ہے، نہ چل سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ بول سکتی ہے، نہ کوئی کام کر سکتی ہے، ماں کے پیٹ سے معذور ہے، ہو گئی ہے جوان، اور وہ ہے تجھ پہ بوجھ، تو یہی چاہتا تھا نا کہ تیری بیٹی اچھی ہو جائے۔ اے حبیب جا، تیری بیٹی اچھی ہو جائے گی، لیکن ایک شرط ہے کہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ اگر تو نے کلمہ پڑھ لیا میں ضمانت دیتا ہوں تیری بیٹی اچھی ہو جائے گی۔ حبیب نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھا، فرمایا جا تیری بیٹی کو شفا مل گئی، تیری بیٹی اچھی ہو گئی۔ حبیب نے کہا حضور میں جلدی جانا چاہتا ہوں۔ حبیب جلدی کر یہاں وہاں سے نکلے اور پہنچے، دنا دن بالکل ہوا سے باتیں کرتے ہوئے سواری جا رہی تھی، خوش تھے اس لیے کہ حبیب سمجھ گئے تھے یہ کسی جھوٹے کی بات نہیں ہے، یہ سچے کی بات ہے، یقین تھا۔ لیکن گھر گئے تو حیرت کی انتہا نہ رہی، جب دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا تو کیا دیکھا، دروازہ کھولنے والا کوئی اور نہیں ہے، جو بیٹی کو بستر پہ چھوڑ کے گئے تھے وہی بیٹی آج دروازہ کھولنے کے لیے آئی تھی، اس قابل ہو گئی تھی کہ دروازہ کھول دے۔ بیٹی کو حبیب نے دیکھا، اس کے دل سے پوچھو جس کی بیٹی جس کی جان پہ بوجھ بنی ہو اور پھر صحت مند ہو جائے تو اس باپ کی خوشی کی انتہا نہ رہی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حبیب نے پوچھا بیٹی تو ایسے کیسے ہو گئی؟ تو حبیب کی بیٹی کیا کہتی، یہ خاص توجہ کرنا، حضور کے ہاتھ کا معجزہ اور اسی کے ساتھ ایک اور خاص بات، حبیب کی بیٹی کہتی ہے بابا میں ایک رات سوئی تھی، آپ مکہ گئے، اس کے چند دنوں کے بعد ایک رات میں بستر پہ پڑی تھی، آنکھ میری لگی، میں نے کیا دیکھا، ایک نورانی چہرے والے جس کی کالی کالی زلفیں تھی، جس کا سفید لباس، جس میں چاہے وہ ہوائیں معطر کرنے والی خوشبو کی لپیٹیں اٹھ رہی تھی، کالی کالی خوبصورت آنکھیں، کندھوں پر سیاہ چادر، اور وہ آ کر میرے قریب کھڑے ہو کر کہتا ہے بیٹی میں اس وقت مکے میں تیرے باپ کو کلمہ پڑھا رہا ہوں، تو یہاں کلمہ پڑھ لے اور مسلمان ہو جا۔ اس نے مجھے پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں نے جیسے ہی کلمہ پڑھا اس نے اپنا ہاتھ میرے بدن پہ رکھا تو اللہ نے مجھے صحت عطا فرما دی، تندرستی۔ یہ حضور کے ہاتھوں کا معجزہ ہے۔ میرے امام کہتے ہیں ہاں جسم تو اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا انشاءاللہ تو ابھی آج ہم نے حضور کے ہاتھوں پہ گفتگو کی ہے، پھر انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور آپ کل کا پروگرام آمینہ اشرفی مسجد میں ہوگا، سلامت آباد میں، عشاء کے بعد جیسے فوراً آپ لوگ دیر سے آنے کے عادی ہیں تو میری گزارش ہے کہ جیسے آج انتظار نہیں ہوا شاید کل بھی انتظار نہیں ہوگا، آپ جلدی آئیں تو جلدی پروگرام کو ختم کرنا ہے، 12 دنوں تک آنا ہے آپ کو، تو کل کے خطیب ہوں گے انشاءاللہ، کل کے خطیب ہوں گے ہمارے حضرت مولانا مفتی محمد رضا مرکزی صاحب، کل ان کا خصوصی خطاب ہوگا حضور علیہ السلام کی آمد پر، حضور کی سیرت طیبہ پر، تو آپ کل کے پروگرام میں بھی ضرور شرکت فرمائیں۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ و تو ایک قصہ مختصر۔ میری گزارش ہے اپنے گھروں پہ لائٹنگ کریں، اپنے گھروں پہ پرچم